نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے 10 ایسے خواب بتانے جا رہا ہوں جس بھی اللہ کے نیک بندے یا بندی کو آئیں تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے بالکل وہ قریب ترین ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ یہ ایسے 10 خواب آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے۔ تو آگے چلنے سے پہلے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، میں سب لوگوں سے التماس کروں گا کہ جو نئے لوگ ہیں، جنہوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ضروری ہوگا، اس چیز کا علم آپ کو ہونا ضروری ہوگا کہ یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے میں ایک ضروری بات آپ کو بتاؤں کہ جس وقت میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو اللہ رب العزت نے نبوت میں سے 46واں حصہ جو ہے سچے خواب اس امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے تحفہ ملا ہے۔ سچے خواب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کا بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو کہا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں میں شیئر نہ کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں۔ جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سکا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا۔ یہ میری آپ کو تنبیہ ہے اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی کہا تھا۔ اور آج بھی اس دور میں اپنے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے، ماموں ہے، مامی ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، اگر آپ کو یہ ذہن کے اندر چیز آپ کو یہ کھٹکھٹاتی ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ حسد اس کے دل کے اندر ہے، تو میرے بھائی اور دوستو، اپنا خواب کبھی بھی اس بندے کے ساتھ شیئر نہ کرنا۔ یہ میں آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، سب سے جو ضروری بات ہے، شیطانی اور نفسانی خواب اور تیسرے نمبر پہ رحمانی خواب۔ شیطانی خواب
وہ ہوتا ہے جو انسان کو، کافی لوگوں کو آتے ہیں ان کا اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی سے محبت نہیں ہوتی، دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، نہ کوئی اور اس کو کوئی علم ہے دین کا، اور شرارتوں میں، ظلم فساد میں ساری زندگی گزار بیٹھا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ نفسانی خواب، یہ وہ خواب ہے کہ جو انسان فرض کیا ایک کام کرتا ہے، گوشت کا ہی کرتا ہے، یا کوئی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے، یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ میں کیا کروں، اس کو مزید کیسے بہتر کروں، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے ذہن کے اندر وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی دفعہ اس خیالات کی وجہ سے، اس دنیا کی محبت اور نفس کی خواہش کے لیے جو زیادہ ٹائم اس کے اوپر فوکس وہ دیتا ہے، تو اس قسم کے بھی رات کو خواب آتے ہیں۔ اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، اس کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور تیسرے نمبر پر رحمانی، شیطانی، نفسانی اور آخر میں رحمانی۔ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک، پاک باز اور برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو روزے کا کرتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، غریبوں کے ساتھ وہ ان کا اچھا تعاون ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ ان کو اگر خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد، تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ اور وہ خواب ایسے لوگوں کو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اور میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، یہ 3 قسم کے خواب ہیں۔ اور آج آپ کے سامنے جو میں لے کر آیا ہوں، اگر ان میں سے کوئی بھی کسی بندے کو خواب آتا ہے اور وہ ہے نیک انسان، تو وہ یقین جانیے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ سب سے پہلے خواب کی حالت میں اللہ کا کوئی ولی دیکھتا ہے، خواب کی حالت میں اللہ کا کوئی ولی دیکھتا ہے۔ اللہ کے ولی بے شمار، داتا گنج بخش حجویری آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پیر حیدر شاہ جلال پور شریف والے اگر آپ کی خواب میں آتے ہیں، سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خواب میں آتے ہیں، یا کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ وہ آپ کے خواب میں آتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، تو وہ بھی آپ کے اچھا ہونے کی دلیل ہے، آپ اللہ کے قریب ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر خواب کی حالت میں آپ نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے، اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھا ہے، کوئی بھی نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، کوئی بھی نبی خواب میں اگر آپ کو ملتے ہیں یا نظر آتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ اور خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، یا کوئی محفل ہے درود شریف کی، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ خواب میں آسمانوں کی آپ سیر کر رہے ہیں، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، یہ کوئی بھی اگر آپ کو خواب آتا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر پلسرات سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک، پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اور اگر آپ پہلے نہیں، نارمل لائف ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی خواب آتا ہے، تو میرے بھائی اور دوستوں اپنی اصلاح کرنی شروع کر دو، اور آپ سمجھ لو کہ آج کے بعد اللہ پاک آپ کے اوپر خاص کرم کرنے والے ہیں، آپ پر نظر رحمت ہونے والی ہے، آپ کے اوپر خاص آپ کو اعزاز ملنے والا ہے، اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے،
اور جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں ہی خیر ہوتی جائے گی، اور دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی خواب آتا ہے، ان 10 خوابوں میں سے، تو آپ سمجھ لیجئے صبح اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اللہ سے دعائیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی ہے، اور مجھے امید ہے ان خوابوں کی تعبیر اپنے تمام دوستوں میں شیئر کرو۔ اپنی فیملی میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کم علم والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ تو ایک پیسہ آپ سے لیتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آپ کے اوپر ایک نئی بجھارت ڈال دیتے ہیں، تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے گھروں میں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی خواب آتا ہے تو اللہ کے سامنے مزید جھکو اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے، یہ اللہ کا خاص اعزاز ہے، یہ ہر بندے کو نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک نشانی ہے۔ یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی ایک خواب کی حالت میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آگے آنے والا جو وقت ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے، بڑا بخت والا وہ انسان ہے، بڑا اپنی زندگی کو تبدیل کرنے والا وہ انسان ہے جس انسان کو یہ خوابیں آ جائیں، اور اللہ پاک یہ خوابیں ہر انسان کو دیں۔ یہ اللہ کی جانب سے تحفہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے نعمت ہے۔ یہ خوش نصیب لوگوں کو خواب آتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لو، اور اس کو کنجوسی نہیں کرنی، آگے ضرور سینڈ کرنا ہے تاکہ ہر بندے تک یہ نالج چلا جائے، ہر بندے تک یہ میسج چلا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔